73 سال میں یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ بھارتی آرمی چیف سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر ہما بگائی صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں، پھر میں ڈاکٹر موہت صاحب کے پاس آتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کتنا سگنیفیکنٹ ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ 73 سال میں پہلا دورہ کسی بھی بھارتی آرمی چیف کا سعودی عرب میں، یہ کتنی اہمیت سے آپ اس کو دیکھ رہی ہیں؟ جو چیف آف دا جنرل ملٹری ہے ان کا تو پہلا دورہ ہے، لیکن میرے خیال ہے 26 اور 27 نومبر کو جو ان کے فارن منسٹر تھے وہ بھی یو اے ای تشریف لے گئے تھے۔ کئی ڈیولپمنٹس ہیں جو خطے میں ہو رہی ہیں، اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سعودی عربیہ اور نیو دہلی کے درمیان جو کنورجنس ہے وہ اسٹرینتھن ہو رہی ہے اور اس کی ایک سیکیورٹی ڈائمینشن ایمرج ہو رہی ہے۔ ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی ٹائز مزید اسٹرینتھن ہوں گے۔ اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ سعودی عرب کا ایک 2030 کا اکنامک ویژن ہے جس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کی 80% آئل پہ ڈپینڈنس ہے اس کو کم کر کے دیگر چیزوں پر کرنا چاہیے، اور اس کے لیے انہیں انڈیا کی مارکیٹس جو ہیں وہ بہت اہم لگتی ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے جو اسٹریٹجک بات ہے وہ اور بھی زیادہ اہم ہے۔ اسٹریٹجک بات یہ ہے کہ پوری عرب ورلڈ کی جو اس وقت پالیٹکس ہے وہ ڈرائیو ہو رہی ہے ایران کے خوف سے اور ٹرکی کے چینجنگ کمپلیکشن سے، اور یہ وہ دو چیزیں ہیں جو سعودی عرب کو پش کر رہی ہیں۔ یو اے ای کو پش کیا ہے کنورجنس ود اسرائیل۔ پاکستان کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہمیں تھوڑا پیچھے جا کے دیکھنی پڑے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑی سی تعلقات میں تلخی ہوئی تھی، اس کے بعد جنرل باجوہ تشریف لے گئے تھے، لیکن وہ اس طرح کا ڈیمیج کنٹرول نہیں ہو سکا تعلقات میں جو سمجھا جا رہا تھا کہ ہوگا۔ اور پھر پاکستان کی جو ایک ٹرکی اور ملیشیا کی طرف ایک اسٹیپ پاکستان نے لیا تھا اس کو بھی نہیں بہت اچھی طرح سے دیکھا گیا تھا سعودی عرب میں۔ ڈاکٹر موہت صاحب، وہ یہ کہ کیا انڈیا پاکستان کا متبادل ہو سکتا ہے عرب ممالک کے لیے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ جو ابھی انڈیا کے ملٹری چیف جنرل نورانے جو ہیں، نورانے مکند جا رہے ہیں وہاں پہ، یہ کوئی اتنی ارتھ شیکنگ ڈیولپمنٹ ہونی نہیں چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ موجودہ حالات میں لگ رہی ہے، اس لیے کہ 2014 میں مختلف میمورنڈم سائن ہوئے تھے ڈیفنس کوآپریشن کے سعودی عرب، اس بات کو اب 6 برس گزر گئے سعودی عرب اور ہندوستان کے درمیان، اور سعودی عرب جو ہے وہ تقریباً 17% آئل ریسورسز پورے کرتا ہے ہندوستان کے، اور تقریباً 32% LPG ریکوائرمنٹ پوری کرتا ہے۔ اور گزشتہ 6-7 برس سے مسلسل سعودی عرب کا اور ہندوستان کے درمیان جو ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے، اس کو نام بھی دیا گیا ہے اسٹریٹجک ریلیشن شپ کا، اس میں اضافہ جو ہے ہو رہا ہے، ایک اکنامک ڈیپینڈنس ہے۔ پھر سعودی عرب جو ہے وہ امریکہ کا بہت قریب اتحادی ہے، اور ہندوستان کا بھی ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ ڈیولپ ہو رہا ہے۔ اب ہم نے ایک بہت بڑا بلنڈر کیا ہوا ہے، جو میں پہلا بندہ ہوں پاکستان میں جو مسلسل کہہ رہا ہے، اور لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ 1993 کے بعد ہمیں جس قسم کی فارن پالیسی ایڈجسٹمنٹ چاہیے تھیں، جب اسرائیل کو ہندوستان نے ریکگنائز کیا اور ممالک نے کرنا شروع کیا، ہم نے وہ سٹیپس اٹھائے نہیں، بیکاز ہماری ڈومیسٹک پالیٹکس اتنی ٹاکسک ہے کہ ہم اپنے نیشنل جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں اس میں جو فیصلے کرنے ہیں وہ ہم کر نہیں سکتے۔ دیکھیں، ایک بڑا زبردست قسم کا اسٹریٹجک ریلیشن شپ GCC کنٹریز اور ہندوستان کے درمیان میں ڈیولپ ہو رہا ہے، اور ہم نے پاکستان میں ایک بہت بڑا پیراڈائم کھڑا کیا ہوا ہے اپنے آپ کو کنونس کرنے کے لیے کہ ہمارا جو ریلیشن شپ ہے وہ سعودی عرب وغیرہ کے ساتھ پیورلی مذہبی تھا، اور ان کی ہم پہ کوئی خاص ڈیپینڈنس ہے، ہمارے ٹروپس ان کا ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ انہوں نے اس قسم کی ریلائنس پاس میں دیکھی ہے۔ اب تک تو صورتحال یہ تھی کہ UAE کے اندر جتنی بھی ان کی ایئر فورس کی ٹریننگ ہے ان GCC کنٹریز میں، وہ پاکستانی فورسز یا پاکستانی ایکس پائلٹ جو ٹرینرز ہیں۔ اب فیوچر میں آپ دیکھیں گے کہ شاید UAE کے اندر ان کی ایئر فورس ٹریننگ کے اندر انڈینز بھی اس کا حصہ جو ہے وہ بننے لگ جائیں۔ تو چونکہ ہم نے اپنے آپ کو کہانی اور گانا ہی عجیب و غریب قسم کا سنایا ہوا ہے پاکستان میں، اس لیے پھر ہمیں حیرانی ہوتی ہے، اور آپ کے سوال کا جواب ہی یہی ہے کہ ہمیں حیرانگی اس لیے ہوتی ہے کہ ہم جو کہانی اپنے آپ کو سنا رہے ہیں مسلسل، وہ کہانی ڈیفیکٹو ہے۔ جنرل لودھی صاحب، مجھے سے یہ بتائیے کہ ایک تو ابھی ڈاکٹر ہما بگائی صاحبہ نے کہا کہ آئل ڈیپینڈنسی کم کرنے کے لیے انڈیا کو ایک بڑی مارکیٹ کے طور پر دیکھ رہا ہے سعودی عرب، اور اس لیے ان کے قریب ہو رہا ہے، ایک فیکٹر یہ بھی ہے۔ لیکن دوسری طرف کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات چونکہ متاثر ہوئے ہیں، کشیدہ ہوئے ہیں، تو جو خلا پیدا ہوا ہے اس خلا کو پر کرنے کے لیے بھارت موقع سے فائدہ اٹھا کے آگے آ گیا ہے۔ تو یہ تو ہمیں تو اس میں ایک اپرچونٹی مجھے نظر آتی ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ ایک دم خفی کا اظہار کریں اور منہ دوسری طرف کر لیں، ہم پوری کوشش کرتے رہیں۔ ہماری فوج ادھر ہے، ہمارا ایک سپہ سالار ادھر ہے، اور جتنی ہم ہو سکے اپنے شو کریں ہم اپنی افیلیشن۔ تو یہ تو دنیا میں ایک چلتی ہے، کمپٹیشن ہے
جس کو جو اچھا سمجھے گا اس کو اپنے قریب لے کر آئے گا. اس میں بہت زیادہ پریشان ہونے کی بات نہیں. صحیح ہے. ویسے نجم ثاقب صاحب، آپ کے خیال میں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات خراب ہیں؟ اب ٹائم آ گیا ہے کہ دیکھا جائے کہ جو بنیادی سوالات ہیں، یہ سوال نہیں ہے کہ مکنڈ صاحب جو ہیں وہ کسی نروان حاصل کرنے کے لیے 4 روزہ دورے پہ جا رہے ہیں یو اے ای اور یعنی سعودی عربیہ. یہ ایک عام سا وزٹ ہے، اس کو کسی قسم کی سینسیشنلائزیشن کی ضرورت نہیں ہے. اہم سوال یہ ہے کہ ہندوستان کیا سمجھتا ہے، کیا وہ ایکسٹینڈڈ نیبرہڈ سمجھتا ہے گلف کو؟ اگر وہ سمجھتا ہے تو سمجھتا رہے. اگر وہ اپ گریڈ کرنا چاہتا ہے اپنے دفاعی اور یعنی سیکیورٹی کے تعلقات کو، کرتا رہے. اگر انہوں نے کوئی نیول ڈرلز کرنی ہے بسم اللہ کر کے کریں، ہم بھی تو کرتے ہیں. اصلی سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان سعودی عربیہ اور پاکستان یو اے ای کے جو انڈیپینڈنٹ بائی لیٹرل تعلقات ہیں وہ ٹھیک ہیں کہ نہیں؟ اور وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ کے سارے ناظرین کو اور سننے والوں کو کہ اس میں کسی قسم کا مسئلہ مجھے نظر نہیں آتا 35 سال کی سفارتکاری کے بعد. دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اپنی فارن پالیسی آپشنز، خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں، مشرق وسطیٰ میں جو تیزی سے حالات بدل رہے ہیں، اور اسرائیل کے کانٹیکسٹ میں ہم اس وقت کیا سوچ رہے ہیں، اور کیا ہمارے سامنے اگلے 30-40 سال ہیں یا یہ 2-3 سال ہیں جب تک یہ حکومت رہے گی.